إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابھی روایت کون سی ہے؟ حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران تجیبیو یہ حرملہ کی صفت ہے. اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس، آپ چلے نکلے جب سورج ڈھل گیا. فصلی لهم صلاۃ الظہر، آپ نے ان کو صلاۃ ظہر پڑھائی. فلما سلم، جب سلام پھیرا، قام علی المنبر، ممبر پر کھڑے ہو گئے. فذکر الساعۃ، آپ نے قیامت کا بیان کیا. وذکر، آپ نے بیان کیا ان قبلها امورا عظاما، کہ قیامت سے پہلے بڑے بڑے کئی حادثات ہونے والے ہیں. قیامت سے پہلے بڑے بڑے امور ہوں گے، حالات کی واقعات، وہ جنگیں، کچھ اور فکرے. تو آپ نے بیان کیا کہ اس سے پہلے کچھ بڑے بڑے کام ہوں گے. ثم قال من احب یسألنی عن شیء فلیسألنی عنہ، جس کو پسند ہو کہ مجھ سے کوئی شے کا سوال کرے تو مجھ سے ہم سوال کر لیں. کہ لوگوں نے سوال کیے تھے نا آپ کو، تنگ کیا تھا آپ کو، تو آپ نے ناراض ہو کے فرمایا کہ ابھی سوال کر لو بھی جن نے سوال کرنے نے. فواللہ لا تسألوننی عن شیء الا اخبرتکم بہ، واللہ اللہ کی قسم تم مجھ سے کسی شے کا سوال نہیں کرو گے مگر تم کو میں اس کی خبر دے دوں گا. ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک میں اس مقام پر موجود ہوں، ممبر پر. اس ٹائم وہ وحی بھی آ رہی تھی. قال انس بن مالک، انس بن مالک کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے الفاظ سے ناراضگی والے، پوچھو جو پوچھنا ہے. فاکثر الناس البکاء حین سمعوا ذلک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے زیادہ رونا شروع کر دیا جب انہوں نے یہ بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ غصے ہو گئے ہیں. ابھی پوچھو جو پوچھنا پوچھو. اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولا، آپ زیادہ یہ الفاظ بول رہے تھے، سلونی سلونی، مجھ سے پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو. تو یہ آپ کے ناراضگی والے الفاظ ہیں. تو صحابہ کرام بڑے ہی اس بات سے روئے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو پریشان کیا، رو پڑے صحابہ. تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے. فقال من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ پھر کون ہے یا رسول اللہ. ان کے باپ کے بارے میں وہ لوگ باتیں کرتے ہوں گے، جھگڑا کرتے تھے. تو فرمایا آپ نے ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے، اور باپ ہی حذافہ تھا، صحیح بات تھی. فلما اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ان یقول سلونی، جب آپ نے زیادہ الفاظ بولا کہ سلونی مجھ سے پوچھو سوال کرو. بارہ کا عمر، حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. بارہ کا ہوتا ہے بیٹھنا، جنہیں اونٹ بیٹھتا نا اور گوڈے نوا کے بعد اب طریقے سے بیٹھ گئے جس طرح ہم تشہد بیٹھتے ہیں. فقال رضینا باللہ، پڑھ لیجیے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، ہم اللہ پر راضی ہیں رب ہونے کے لحاظ سے، اسلام پر راضی ہیں دین ہونے کے اعتبار سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہیں رسول ہونے کے لحاظ سے. اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے اپنی جو ہے معذرت پیش کی کہ ہم جی خوش ہیں، اللہ پر ہمارا رب ہے، اسلام پر ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ ہمارے رہنما ہمارے رسول ہیں. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چپ ہو گئے جب یہ عمر نے بات کہی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اولا والذی نفس محمد اولا لگا، افسوس ہے، ہلاکت ہے. یہ لفظ بولتے ہیں کسی افسوس کے موقع پر یا بددعا کے موقع پر. ہلاکت ہو یا افسوس ہو، قسم ذات کی جسے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان ہے، یعنی افسوس کا موقع ہے، افسوس کی ہلاکت کی بات ہے کہ یہ ایسے بات ہو گئی ہے
کہ اب اللہ نے مجھ کو نا جنت جہنم دکھا دی ہے. لقد عرضت علی الجنت والنار، مجھ پر پیش کی گئی ہے ابھی جنت اور دوزخ. یہ کشف ہو گیا نا، اللہ نے سامنے نقشہ کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دیکھ رہے ہیں. آنے فنا بھی ابھی فی عرض الفائد، دیوار کے کنارے میں. عرض بنا ایک جانب، اور دیوار سامنے اللہ نے دکھا دی مجھ کو جنت بھی جہنم بھی. فلم اراک الیوم فی الخیر والشر، نہیں دیکھا میں نے آج ایسا دن خیر و شر کے لحاظ سے. خیر بھی ہے شر بھی ہے. جنت دیکھی تو یہ خیر ہو گیا، جہنم دیکھی یہ شر ہو گیا، دونوں کام ہو گئے. قال ابن شہاب اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ قال قلت ام عبداللہ ہے، ام عبداللہ بن حذافہ نے کہا عبداللہ بن حذافہ کو، ما سمیت بابن قط اعق منک، نہیں سنا میں نے کوئی بیٹا کبھی بھی جو زیادہ نافرمان تم سے ہو. کہ تو نے یہ بات کیوں پوچھی آپ سے کہ میرا باپ کون ہے؟ تجھ کو ماں پر شک تھا، تو یہی بات ہوئی نا کہ آپ والدہ کہہ دیجیے کہ نہیں دیکھا میں نے کوئی بیٹا کبھی بھی جو تجھ سے بڑھ کر نافرمان ہو اپنی ماں کا باپ کا. آمنتا ان تکون امو کا قد کارفت، کیا تو اس بات پر مطمئن تھا کہ تیری ماں نے بدکاری کی؟ بعض ما تکارف و نساء الجاہلیہ، جس طرح کہ جاہلیت والے یہ عورتیں بدکاری کرتی تھی. بیٹا تجھ کو اس بات پر اطمینان تھا یا نہیں کہ تیری ماں نے بدکاری کی ہوگی؟ فتفضحها علی الناس، نے ماں کو رسوا کیا لوگوں کے سامنے. قال عبداللہ بن حذافہ، عبداللہ بن حذافہ نے کہا واللہ لو الحقنی بعبد اسود للحقتہ، واللہ اللہ کی قسم ہے اگر اللہ کے نبی مجھ کو ملا دیتے کسی حبشی غلام کے ساتھ کہ تیرا باپ حبشی غلام ہے تو میں اس کو بھی قبول کر لیتا، مل جاتا. مطلب مجھ کو لوگوں نے تنگ بہت کیا تھا کہ تو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسے. میں تھا پریشان تو میں نے سوال کر لیا تھا. اگر آپ کہتے نا کہ تو فلاں حبشی کا بیٹا ہے تو میں نے آپ کی بات قبول کر لینی تھی، اللہ کے نبی کی بات تھی نا. واللہ اگر مجھ کو آپ ملا دیتے بے عبد الاسود کسی حبشی غلام سے، یعنی کہ وہ تیرا باپ ہے، للحقتہ تو میں اسے مل جاتا. پڑھیے. حدثنا عبد بن محمد اخبرنا معبد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن الدارمي اخبرنا ابو اليماني اخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحديث عبد الله معه غير ان شعيبا قال عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عبد الله قال حدثني رجل من اهل العلم ان ام عبد الله بن حذافة قال مثل حديث يونس. حدثنا يوسف بن حماد بن المعاني وحدثنا عبد الاعلى احمد سعيد بن قتادة عن انس بن مالك ان الناس سالوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى احفوه من مسألتي فخرج ذات يوم فصعد عن منبر فقال سلوني لا تسألوني عن شيء الا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم ارموا ورهبوا ان يكون بين يدي امر قد حضر. قال انس فجعلت التفت يمينا فشمالا فاذا كل رجل لأف رأسه في ثوبه يبكي فانشا رجل من المسجد كان رجلا. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سوالات کیے، حتیٰ کہ مبالغہ کیا، آپ کو تنگ کر دیا، اصرار بہت سوال. تو سوال کر کے آپ کو تنگ کر دیا سوال میں. تو آپ نکلے ایک دن فصائد المنبر، ممبر پر تشریف لے آئے. فقال سلونی، آپ پوچھو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے. لا تسالونی عن شیء الا بینتہ لکم، تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے مگر میں تمہارے لیے بیان کر دوں گا. جبریل سامنے تھے، وہی آ رہی تھی. جب سنا اس بات کو قوم نے ارمو ساکت، چپ ہو گئے اور رہب ڈر گئے. این یکون بین یدی امر قد حضر، کہ ان کے سامنے کوئی معاملہ حاضر ہو گیا، یعنی عذاب آ ڈر گئے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. نبی کو ہم نے تنگ کیا ہے تو وہ ڈر گئے اس بات سے کہ معاملہ سامنے حاضر ہو گیا، یعنی کوئی عذاب سامنے آ جائے نبی کو تنگ کرنے کی بنا پر. انس کہتے فجال تو آلتا پھر تو یمین و شمال میں شروع ہوا. میں جھانک رہا تھا دائیں بائیں کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تے رو رہے ہیں، تے منہ نیچے کیا ہوا ہے.
فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافُ رَاسَهُ ناگا ہر بندہ سر کو جھکائے ہوئے تھا، نیوی پائی ہوئی ہے، ایک کپڑا منہ لپیٹے آتے رو رہے ہیں، پھر اپنے کپڑے میں سر جھکایا ہوا ہے، یبکی رو رہا ہے کہ کیوں کسی نے سوال کیا آپ سے، کیوں تنگ کیا آپ کو کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ فانشا راجل من المسجد کہاں یلاہا، ظاہر ہوا ایک آدمی مسجد سے جو نظر آ رہا تھا، یلاہا جب گرا یہ نظر آ رہا تھا کہ فلاں آدمی ہے، فیدعا لغیر ابی ہے، اس کو غیر باپ طرف پکارا جاتا تھا، یعنی ان کا سے باپ دانی کسے ہوتا ہے، فیدعا لغیر ابی، اس کو بلایا جاتا تھا غیر باپ کی طرف، تو پریشان سی، فقالا یا نبی اللہ ہے من ابی، اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے، مجھے تو لوگ کہتے ہیں اس کے باپ صحیح نہیں ہے، فلاں باپ ہے فلاں باپ ہے، پریشانی تو ہوتی نا ہر آدمی کو، کسی کو کہہ دے کہ یہ آدمی حلال کا نہیں حرام کا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یا نبی اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے، والا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے، صحیح باپ وہی باپ تھا کہ لوگوں نے کچھ اور بنایا ہوا تھا۔ ثم انشا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ظاہر شروع ہوئے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لگے بولنے، فقال کا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، آئذن باللہ ہے، اللہ کی پناہ لیتا ہوں میں من سوء الفتن، برے فتنوں سے، فتنوں کی برائی سے، اللہ پناہ دے، اللہ پناہ دے۔ تو آپ نے فرمایا لم اراک الیوم قط فی الخیر والشر، نہیں دیکھا میں نے آج کے دن جیسا کبھی بھی، خیر کے لحاظ سے شر کے لحاظ سے، آج کا دن ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، خیر بھی ہے تو شر بھی ہے، جنت بھی دیکھی ہے جنت بھی دیکھی ہے۔ انی صورت لی الجنت والنار، میرے سامنے نقشہ پیش کیا گیا جنت کا اور جہنم کا، صورت تصویر پیش کر دی گئی۔ فرأیتہما دون الحیۃ، میں نے دیکھا ان دونوں کو اس دیوار کے قریب، حائط دیوار یا کوئی ہاتھا دیا چلو باغ، تو یہاں دیکھی میں نے جنت بھی جہنم بھی۔ تو خیر یہ آپ نے بات ارشاد فرما دی کہ زیادہ سوال کرنے مناسب نہیں، پڑھیے۔ حدثنا يحيى بن ابي بن حارث حدثنا خالد يعني حارث حدثنا محمد بن ابي علي كلاهما عن هشام حدثنا حاسم بن نضر التيمي حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال جميعا حدثنا قتادة عن انس بهذه القصه حدثنا عبد الله بن براد الاشعري ومحمد بن علاء الحمداني قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم فقال رجل من ابي قال ابوك حذافة فقام اخر فقال من ابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوك سالم مولى شيبة فلما راى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله في رواية أبي كريب قال من أبي قال يا رسول أبوك سالم مولى شيبة۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا ہے بہت چیزوں کا جن سے آپ نے کراہت کی کہ یہ سوال فضول ہیں، تو لوگوں نے تنگ کیا، تو جب زیادہ آپ پر یہ سوال کیے گئے غاضب آپ کو غصہ آپ کو آ گیا، پھر لوگوں سے کہا سلونی، پوچھو مجھ سے، سوال کرو جو تم چاہتے ہو، چلو ٹھیک ہے پوچھو۔ ایک آدمی نے کہا من ابھی میرا باپ کون، فرمایا تیرا باپ حذافہ، وہی بات۔ ایک آدمی اور کھڑا ہو گیا، کہا جی میرا باپ کون یا رسول اللہ، فرمایا تیرا باپ سالم مولا شیبہ، شیبہ کا آزاد کا غلام سالم جو ہے تیرا باپ ہے، تیرا باپ سالم مولا شیبہ۔ جب تم نے دیکھا کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں تو جواب دے رہے ہیں ہر ایک کو، تو جب دیکھا عمر نے جو اللہ رسول کے چہرے میں ناراضگی ہے، غصہ ہے، یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ ہے، ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، توبہ توبہ توبہ، اللہ ہم کو معاف کرو۔ اور ایک روایت ابی قریب میں قال من ابھی، میرا باپ کو رسول اللہ، والا ابو کا سالم مولا شیبہ، تیرا باپ سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام۔ باپ وجوب امتصال ما قالہ شرعا دون ما ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم من معاش دنیا علی سبیل الرائے، بیان ہے واجبی ہے تعبیل کرنا حکم کی جو آپ فرمایا شریعت کے لحاظ سے، جو شرعی بات آپ فرمایا اللہ کے نبی، شرعی بات وہ معنی لازمی ہے، علاوہ اس بات کے جو آپ بیان کریں دنیا کے کاروبار معیشتوں کے بارے میں بطور رائے دینے کی۔ اللہ کے نبی نے کسی کو کوئی رائے دے دے دنیاوی معاملات کی، دنیاوی کاروبار کی، کہ یہ کاروبار یوں کرو، یہ کاروبار یوں کرو، وہ معنی لازمی نہیں ہے۔ آپ جو بات آپ شرعی طور پر کہتے ہیں وہ معنی لازمی، نبی کی بات جو شرعی ہوتی ہے، شرعی حکم ہے قرآن حدیث کا،
وہ مان لازمی ہے۔ اگر نبی کسی کو دنیاوی بات کہہ دے تو وہ ماننی لازم نہیں، یہ مطلب چلیے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل الجوزجاني وتقارب في اللفظ وهذا حديث قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبي قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال يصنع هؤلاء فقالوا يلقحونه ويجعلون الذكر في الأنثى فيلقح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا فقال فاخبروا بذلك فدركوه فاخبر اچھا رسول جی، الله صلى الله موسیٰ عليه بن وسلم طلحہ نبی کہتے ہیں میں گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قوم کے پاس، علی رؤوس النخل، جو کھجوروں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، کھجوروں کے اوپر، یہ ہے نا درخت کھجوروں کے پودے، تو جو کھجوروں کے سروں پر یعنی چڑھے ہوئے کھجوروں پر کام کر رہے تھے، درختوں پر میں اسنا جو وہ کام کر رہے تھے۔ ہاں پوچھا آپ نے کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ ہاں کیا کام، یہ کھجوروں پر چڑھے ہوئے ہیں تو یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ تو قالوا، ان لوگوں نے کہا یلقحونہ، تلقیح کر رہے ہیں، کہا جا کے تلقیح کر رہے ہیں، پیوند کر رہے ہیں، جس طرح ہم لوگ نا یہ ہوتی بیریاں ان کو پیوند کرتے ہیں، آم کو پیوند کرتے ہیں، اس طرح اور بعض پودے ہوتے ہیں، اس پودے سے اور پودے کی نا شاخ لگا دی تو پھر وہ ویسا بنتا ہے تو اس کا پھل موٹا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، یہ پیوند ہوتا ہے، پیوند سے پھل اچھا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ بھی کھجوروں کو پیوند کر رہے تھے، کھجور کا جو ہے گوبا یہ اوپر کا والا حصہ، تو وہاں پر نا وہ نر کا مادہ، ایک ہوتا ہے نر، ایک مادہ ہوتی ہے، مادہ کھجور پھل دیتی ہے، نر پھل نہیں دیتا، ویسے اس کے نا وہ سفید نکلتا ہے مواد سب، اسی طرح بور، تو وہ پھر ہوا اس کو اڑاتی ہے، تو اللہ کی قدرت ہوا اڑا کر نا اس کو ڈالتی ہے کھجوروں مادہ پر، تو پھل بہت دیتی ہیں۔ کہ کہیں پر لوگ خود وہاں سے وہ جو مواد نر کھجور کا ہے، لکڑ کا، وہ کاٹ کر لاتے ہیں تو لٹکاتے ہیں مادہ پر، اس سے پھل بہت ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کام کر رہے تھے کہ مادہ کھجوروں پر نر کھجوروں کا مواد ڈال رہے تھے تاکہ پھل زیادہ ہو، یہ دنیاوی کام ہے نا۔ وہ جو ہوتے ہیں یہ ذمہ دار زراعت پیشہ وہ جانتے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یلقحونہ، یہ تلقیح کر رہے ہیں، کیا بدل یجعلون الذکر فی الانثی، کہ مذکر کا مواد ڈال رہا ہے مؤنث میں، کہ وہ سفید جو مواد مذکر کا ہے وہ ڈال رہا ہے مؤنث مادہ پر، فتلقح ہو تو وہ گابا ہو جاتی ہے، یہ نہیں وہ حاملہ ہو جاتی ہے، حاملہ ہو گئی، اس طرح پھل بہت آتا ہے، تو یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ما اظن یغنی ذلک شیئا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کام فائدہ دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ کام فضول ہے، قدرتی کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی وہ ہواؤں سے یہ چیز اڑاتا ہے، کھجوریں پھل دیتی، یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ تکلف ہی ہے۔ ما اظن یغنی ذلک شیئا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کام، یہ بات کو کفایت کرے گی کہ پھل زیادہ ہوگا۔ فاخبروا بذلک، ان کو اس کی خبر دے گی، اللہ کے نبی یہ فرما گئے ہیں۔ انہوں نے کام وہی بند کر دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کام فضول ہے، چھوڑ دو، کہ اللہ پر رکھو توکل، پتہ نہیں اس کو چھوڑ دیا۔ فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک، آپ کو اس کی خبر دے گی بعد میں کہ جی انہوں نے وہ کام نہیں کیا آپ کے کہنے پر، تو اب جو پھل ہے بہت تھوڑا ہوا ہے، پھل بہت کم ہوا ہے۔ فقال ان کان ینفعهم ذلک فلیصنعوہ، اگر یہ ان کو کام فائدہ مند تھا تو پھر کریں اس کو اپنے دربار میں، اگر یہ ان کا جو تلقیح تھا یا ان کا جو یہ کیول کرنا تھا اس سے فائدہ ہو رہا تھا نا، پھر کریں، میری بات نہ سنیں، کیونکہ میں کوئی کام کرتا نہیں ہوں، نہ مجھ کو اس میں مہارت ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، دینی باتیں میری مانا کرو، یہ دنیاوی باتیں ہیں لازمی نہیں ماننی۔ تو فرمایا اگر ان کو یہ بات نفع دیتی تھی تو جس طرح اس کو کریں، وہ دوبارہ پھر وہ فرمایا پیوند کریں۔ فإنی انما ظننت، تو ظن میں تو گمان ہی کیا تھا، خیال ہی کیا دنیاوی، فلا تؤاخذونی بظن، تم نہ میرا مواخذہ کرو ظن سے، گمان کی بات ہے کہ میری گمان والی بات نہ مان لیا کرو۔ ولکن اذا حدثتکم عن اللہ شیئا، جب تم کو میں اللہ سے کوئی حکم بیان کروں فخذوا بہ، اس کو پکڑ لے گا، میں کو اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے،
شرعی حکم ہے، پھر مانا کرو۔ وَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میں اللہ عز و جل پر جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کا نبی ہوں، جو میں بات ہوں اللہ نے فرمایا وہ بہت سچی ہوتی ہے، وہ مان لیا کرو لازمی، اس کے فائدے ہیں۔ تو جو یہ کاروبار دنیا کی معیشت ہے، یہ باغوں والے کام ہیں، پودوں والے کام ہیں، یہ تم ماہر ہو، اپنی بات اپنے پاس رکھو، میں کچھ کہہ بھی دوں تو لازمی نہیں ماننی۔ تو اللہ کے نبی کی کوئی رائے ہو نا دنیاوی ایسے معاملات میں تو وہ مانی لازمی نہیں ہے، ہاں کوئی مان لے تو وہ بھی قابل ملامت نہیں ہوگا۔ چلیے ہاں جی۔ حدثنا عبد الله بن رومي اليمامي عباس بن عبد العزيز الأنباري وأحمد بن جعفر المعقلي قالوا حدثنا النضر بن محمد حدثنا إكرمة وهو بن عمار حدثنا أبو النجاشي حدثني رافع بن خديج قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يقولون النخل يقولون يلقحون النخل فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنفذت أو نقصت قال فذكروا ذلك له۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو وہ کھجوروں میں پیوند کرتے تھے، یا بیرون یا برون پیوند لگاتے تھے، کہتے تھے جلک کے ہوں کھجوروں کو تلقیہ کرتے، یعنی کھجور مادہ کے خوشے پر مذکر کا جو ہے نا وہ بور مواد ڈالتے تھے، تلقیہ کرتے تھے۔ اچھا فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا یہ ہم کام کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تم نہ یہ کام کرو تو تمہارے لیے بہتر ہو جائے۔ انہوں نے چھوڑ دیا اس کو، فنافذت اور فنافذت تو پھل کم ہو گیا۔ انہوں نے یہ بات بیان کی آپ کے لیے، تو آپ نے فرمایا لوگو انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا بہ، میں تو ایک انسان ہوں، جب تم کو میں کوئی دین کے بارے میں بات کروں اس کو پکڑ لیا کرو، دینی بات۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُم بِشَيْءٍ مِّن رَأْيٍ، جب تم کو میں حکم دوں بھائی رائے کے بارے میں دنیاوی بات، تو فَإِنَّمَا أَنَا بَشَر، میں ایک انسان ہوں۔ کہا اکرمہ نے اور نہ بولا حاضہ ایسی بات کہی، کہا ماکری نے نافذت، وہاں بولے ہیں نفذت کے مائن، وہ باغ کا آمدن جو ہے پھل وہ کم ہو گیا، کہیں ہے نفذت سے کہیں ہے نافذت، پھل کم ہو گیا۔ چلیے شک نہیں کیا۔ قال بكر بن حدثنا ابو اسود بن عامر حدثنا عمار بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة عن النبي عن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصالوح قال فخرج شيسا فمر بهم فقال ما لنخلكم اور قلت کذا وکذا قال انتم اعلم۔ وہی ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک قوم کے پاس لکے ہونا، وہ کھجوروں کو پیوند کر رہے تھے، تلقیہ کر رہے تھے، تو کہا اگر تم نہ کرو تو اچھا ہوگا، یہ فضول کام ہے، نہ کرو یہ کام تو اچھا ہوگا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے وہ مالی بات فخرج شیسن، تو پھر پھل نکلا باریک باریک خشک، کھجور ہوتی نا موٹی موٹی ہو جاتی پک جاتی، تو وہ پھل آیا تو وہ بالکل مرا مرا سا خشک خشک سا، جو کھجوروں کو پھل نکلا نا وہ چھوٹا چھوٹا ہی وہاں خشک ہو گیا، شیس، اس میں وہ بازوا جو ہوتی نا گٹلی بھی نہیں ہوتی، تو نکلا پھل شیسن ناقص کمزور سا، یہ شیس یعنی بوسر ردی کھجور نکلی، ردی خشک ہو گئی، بیکار ہو گئی، یہ پھل آیا یعنی جو اوپر تھے نا وہ خوشے کھجوروں کے وہ وہیں خشک سے ہو گئے۔ تو آپ گزرے ان کے پاس، فرمایا مال نخلکم، کیا ہوا تمہارے نخلستان کو، کیسا پھل ہوا؟ انہوں نے کہا جی کلتا کذا و کذا، آپ نے کہا تھا ایسے ایسے، تو اب یہ حال بنا ہے کہ جتنا پھل ہے سب ردی نکلا ہے، خشک ہو گیا ہے۔ جس طرح آج کل نا چاول مونجی ہوتی ہے، تو اگر اچھے چاول ہیں تو مضبوط ہے، موٹے موٹے پھل لگ گیا ہے، کہ بعض دفعہ وہ اپنے نا انہیں جو ہوتے ہیں چھلکے انہیں کے اندر باریک باریک چاول خشک خشک، تو کوئی آمدنی ہوتی۔ قال انتم عالم بامر دنیاکم، تم اپنی دنیا کے معاملے کو خوب جانتے ہو، تم ہو کاشتکار ذمہ دار، تمہیں زیادہ پتہ ہے، اپنی بات پر عمل کیا کرو، میں دینی بات کروں تو عمل کیا کرو، دنیاوی بات ہو تو میں کام ساتھ۔ چلیے باب فضل نظر علیہ السلام و تمنی ہے، اب آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، دیکھنے کی تمنا کرنا،
یہ ہر ایک کو تو مننا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو دیکھ لیں، آپ کا چہرہ دیکھ لیں، تو اللہ کے نبی کو دیکھنے کی فضیلت بڑی ہے، آپ کو دیکھنے کی فضیلت، دیکھنے کی خواہش کرنا. چلیے. حدثنا محمد بن محمد بن عبد الرزاق قال معنا الامام ابن المنبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد في يده. ہاں جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو حدیثیں بیان کی اللہ رسول سے. انہوں نے کئی حدیثیں بیان کی. ایک یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لیاتین علی احدکم یوم ولا یرانی، تمہارے ایک پر ایک دن ضرور آئے گا کہ وہ مجھ کو نہیں دیکھ پائے گا. تم پر ایک دن آئے گا تم مجھ کو نہیں دیکھو گے، میں نہیں جہان میں ہوں گا. ایسا وقت آتا ہی ہے نا، ہزاروں بلبلیں ہوں گی، ہزاروں باغباں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. تو ایسی بات ہے کہ تم پر ایک زمانہ دن آئے گا ولا یرانی، تو مجھے کوئی نہیں دیکھے گا تم سے، میں نہیں ہوں گا. یہ مطلب تھا کہ غنیمت جانو، اب دیکھ لو، میری بات سن لو، غنیمت جانو کہ کبھی میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا. ثم لن یرانی یا احب الیہ من اہلہ و مالہ معہ، پھر البتہ کوئی آدمی مجھے دیکھ لے کہ دیکھنا اس کو بڑا محبوب ہوگا اس کے اہل سے اور مال سے زیادہ ہوگی. پھر خواہش کرے کاش کہ نہ مال رہے نہ اہل رہے، اللہ کے نبی کو میں دیکھ لوں. اور کہاں دیکھوں؟ مکہ جاؤں، مدینہ جاؤں، کہاں جاؤں، نظر نہیں آ رہا. تو پھر خواہش کرو گے تم بعد میں، ابھی دیکھ لو، میری بات مان لو. پھر یہ کہ دیکھے مجھ کو، یہ بات اس کو پسندیدہ ہوگی اس کے اہل سے اور مال سے، اس کے ساتھ بال بچے بھی ہوں کہ اللہ کے نبی کو دیکھے. یہ دیکھنا میرا تمہیں نصیب نہیں ہوگا، ابھی دیکھ لو، ابھی بات مان لو. اس سے کیا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی کو دیکھنا یہ بہت اعلیٰ شے ہے، بڑی فضیلت والی. تبھی صحابہ کے رام ہے، صحابہ جو دیکھا آپ کو، ان پر جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی، دیکھا ہے آپ کو. اچھا، قال ابو اسحاق المعنی فی عندی، معنی میرے نزدیک یہ بنتا ہے لا یرانی معہم، کہ اگر دیکھے مجھے اپنے بال بچوں کے ساتھ احب الیہ، تو اس کو یہ بات بڑی پیاری ہوگی من اہلہ و مالہ، اپنے اہل سے اور اپنے مال سے. وہو عندی مقدم المخرج، میرے نزدیک الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں. تو اصل معنی یہ بنتا ہے کہ مجھے دیکھ لے کوئی آدمی بچوں کے ساتھ ساتھ، یہ بات اس کو زیادہ پیاری ہے اس کے اہل سے بھی تے مال سے بھی، اس طرح یہ بات بنتی ہے. تو میرے نزدیک الفاظ آگے پیچھے ہو گئے. دیکھیں پڑھیے. حدثني اخبرنا ابو بن اخبرني يونس بن ابن شهاب ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبره ان ابا هريره قال صلى الله عليه وسلم يقول انا اولى الناس بابن مريم الانبياء اولاد علات وليس بيني وبينه نبي. یہ باب ہے فضائل عیسیٰ علیہ السلام. اللہ کے نبی کی فضیلت آئی تھی، آپ کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی فضیلت. عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. والدہ ہے مائی مریم علیہ السلام. عیسائی لوگ ان کے بارے میں غلو کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو مائی مریم اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اب فضائل عیسیٰ علیہ السلام، یہ حدیث ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے انا اولی الناس بابن مریم، میں زیادہ قریب ہوں لوگوں سے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ پہلے وہ آئے تھے، بعد میں آؤں، ہم قریب ہیں. میں زیادہ حقدار، زیادہ قریب ہوں لوگوں میں سے ابن مریم کے ساتھ. الانبیاء اولاد اللہ، جو انبیاء سارے، جتنے انبیاء 1,24,000 انبیاء سارے یہ یوں ہیں جس طرح اللہتی بہن بھائی ہوتے ہیں. انبیاء اللہتی اولاد ہے. اللہتی کہتے ہیں مائیں مختلف ہوں کہ باپ ایک ہو. یہ سارے انبیاء یوں سمجھو جس طرح اللہتی بھائی ہیں. اللہتی اگر دین اسلام ایک ہے تو شرائع مختلف ہیں. جس طرح باپ ایک ہوتا ہے تو مائیں مختلف ہوتی ہیں. تو سارے انبیاء اولاد و اللہتی اولاد ہیں. یعنی مطلب کیا ہے کہ شریعتیں مختلف ہیں کہ اسلام دین توحید ایک ہی ہے. ولیسا بینی و بینہ شیء نبی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میں میرے درمیان کے کوئی اور نبی نہیں آیا. اتصال ہے، یعنی پہلے آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام، پھر میں ہوں. اس واسطے تمام لوگوں سے زیادہ قریب
عیسیٰ السلام کے میں ہوں اللہ کے نبی۔ چلیے یہ ان کی فضیلت آ گئی نا کہ آپ فرما رہے کہ میں زیادہ قریب ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ چلیے حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عمر بن سعيد سعد عن سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بعيسى الانبياء وابناء اللات وليس بيني وبين عيسى آپ نے فرمایا میں لوگوں سے زیادہ قریب ہوں عیسیٰ علیہ السلام سے، انبیاء سارے اللاتی بھائی ہیں، بنا بیٹے، یعنی باپ ایک کے مائیں مختلف۔ یہ تشبیہ ہوتی ہے کہ ہماری توحید اسلام ایک ہے تو شرائع شریعت مختلف ہے۔ بل ایسا بینی و بین عیسیٰ نبی، دوسری بات یہ ہے میرے درمیان عیسیٰ السلام کے کوئی اور نبی نہیں ہے، تو میں زیادہ قریب ہوں عیسیٰ علیہ السلام سے۔ چلیے حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا محمد عن بن نبي قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس بعيسى بن مريم وبيولى الاخر كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء اخوه من علات وامهاتهم شتى ودينهم واحد فليس بيننا وبين نبي۔ آپ نے فرمایا میں لوگوں سے زیادہ قریب ہوں عیسیٰ بن مریم سے دنیا میں اور آخرت میں، زیادہ نیڑے میں ہوں کیونکہ میرے قریبی وہ ہیں۔ انہیں کس طرح یا رسول اللہ؟ فرمایا الانبیاء اخوۃ من اللات، انبیاء اللاتی بھائی ہیں، اخوہ بھائی۔ اچھا وامہاتہم شتیٰ، مائیں مختلف، کیا مطلب؟ ودینہم واحد، دین ایک ہے شریعت مختلف ہے۔ فلیس بیننا نبی، تے میرے ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آیا، اس واسطے جناب عیسیٰ السلام کے میں زیادہ قریب ہوں۔ باب چلو پڑھو۔ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نسخه الشيطان الا ابن مريم امه، ثم قال ابو هريره اقرؤوا ان شئتم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان ابی الرجيم۔ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد الا نخسہ الشیطان، نہیں ہے کوئی بچہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے مگر اس کو شیطان چوکا نخسہ چوکا مارتا ہے، اس طرح ٹیکا لگا شیطان چوکا مارتا ہے اس کو، بچہ پیدا ہوا شیطان فولا ہے تو اس کو چوکا لگایا، فیستحلو صارخاً، وہ چلاتا ہے چلانے والا من نقص ہی نقصات شیطان کے چوکے سے، بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو بچہ چیختا ہے چلاتا ہے، تو یہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا زندہ وہ چیختا ہے شیطان کے چوکے سے۔ الا ابن مریم و امہ، لیکن اس سے مسلمان علاوہ ابن مریم عیسیٰ السلام، اس کی والدہ مریم پیدا ہوئی تو وہ ان کو بھی شیطان قریب نہیں آ سکا، کہ جناب عیسیٰ پیدا ہوئے شیطان قریب نہیں آ سکا۔ یہ وجہ کیا تھی؟ تو سوائے ابن مریم اور ان کی والدہ کے۔ پھر ابو ہریرہ نے فرمایا اقرؤوا ان شئتم، پڑھو تم قرآن کی آیت اگر تم چاہتے ہو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ مریم کی والدہ تھی حنہ بنت فقوز، عمران کی بیوی۔ انہوں نے دعا مانگی تھی یا اللہ کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے نا میں اس بچے کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم کی فتنے سے، اس کی شر سے، یعنی تو انہوں نے اللہ کی پناہ میں دی تھا اپنی بیٹی، اپنے پیٹ والا بچہ بچی، تو آپ عیسیٰ السلام بھی محفوظ رہے شیطان سے، مریم بھی محفوظ رہی۔ تو پڑھو یہ آیت انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ میں دے رہی ہوں اس کو جو بچہ پیٹ میں بچی پیٹ میں ہے اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے، ان کو شیطان نے قریب ہی نہیں آئے۔ چلیے حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا ابو اليمن اخبرنا شعيب جميعا الزهري بهذا الاسناد وقال يمسه حين يولد فيستحل صالحا من مسح الشيطان اياه وفي حديث شعيب بن مسح الشيطان، اس کو نہیں چھوڑتا شیطان، جب پیدا ہوتا ہے تو چیختا ہے وہ چلانے والا شیطان کے چھونے سے، خاص اس کو حدیث شعیب میں مسیح شیطان تو چیختا ہے شیطان کے چھونے سے۔ پڑھیے تو حدثني ابو طاهر اخبرنا وابن وهب حدثني عمرو بن حارث ان ابا يونس سليمان مولى ابو هريره حدثه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كل بني ادم يمسه الشيطان يوم ولادته، ہر بچے ہر بنی آدم کے ہر بیٹے کو شیطان چھوتا ہے جب پیدا ہو، جب اس کو اس کی بات جانتی ہے، علاوہ مریم اور اس کے بیٹے کے۔ چلو حدثنا شيبان بن فروخ
أخبرنا أبو روانة عن سهيل به عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من بچے کا الشيطان. چیخنا جب چوکا شیطان کا واقعہ ہوتا ہے شیطان سے تب ہوتا ہے. بچہ چلاتا ہے جب شیطان سے چوکا واقعہ ہوتا ہے. چلیے. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر بن امام بن نبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم راى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له عيسى سرقت قال كلا والذي لا اله الا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت نفسي. ہاں چند حدیثیں بیان کی ابو ہریرہ نے. ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دیکھا ایک آدمی اسرے کو چوری کر رہا. دیکھا آپ سے ایک آدمی چوری کر رہا ہے تو اس کو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے سرقتا اور تو نے چوری کی ہے بھائی تو چور ہو گیا تو نے چوری کی ہے. چور نے کہا کلا والذی لا الہ الا ہو ہرگز نہیں قسم و ذات کی جس کے سوا معبود کوئی نہیں ہرگز نہیں. چوری میں نے کی تو نہیں. وہ مکر گیا چوری کر بھی رہا تھا رکھ گیا تو پکڑا بھی گیا. کہا نا جی نا اللہ کی قسم میں چوری کوئی نہیں کی. تو فقال عیسیٰ تو عیسیٰ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آمنت باللہ وکذبت نفسی اللہ پر میں ایمان لایا میں جھٹلا دیا اپنے آپ کو کہ شاید مجھ سے غلطی میری آنکھوں سے غلطی ہوگی. اللہ پر میرا ایمان ہے اپنے آپ کو میں جھٹلا رہا ہوں. ان کا اخلاق ہے نا حالانکہ دیکھ رہے ہیں چوری کر رہا ہے تب بھی کہا ٹھیک ہے بھائی آپ نہیں مانتے قسم کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں اپنے جھلا دیا اپنے آپ کو میری آنکھوں نے غلطی کی ہوگی کہ اللہ پر میرا ایمان ہے. یہ اخلاق کی انتہا ہو گئی. چلیے من فضائل ابراہیم الخلیل صلی اللہ علیہ وسلم. فضائل ابراہیم خلیل علیہ السلام کے کیونکہ آپ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل کے اولاد میں سے ہیں. جناب اسماعیل کی اولاد میں سے آپ قریش قبیلہ بنی ہاشم قبیلہ تو ابراہیم خلیل اللہ ہے ان کے فضائل کا ذکر. چلیے. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر المختاري حدثني علي بن حجر الساعدي قال لفظ له حدثنا علي بن مسهر اخبرنا المختار بن فلفل عن انس بن مالك قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البريه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك ابراهيم عليه السلام. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگا یا خیر البریہ اے مخلوقات سے بہترین آدمی. بریہ کہتے ہیں نا اے کائنات اے دنیا اے بریہ بر جنگل سارا کچھ اے کائنات کے بہترین واقعہ ویسے ہیں نا یا خیر بریہ اے کائنات میں بہترین آدمی. تو آپ نے فرمایا ذاکا ابراہیم علیہ السلام یہ شان تو ہے ابراہیم علیہ السلام کی تو مجھے کہہ رہا ہے یہ آپ کی تواضع ہے. ہاں جی حالانکہ آپ کا یہ مرتبہ فرمانا نا مجھے نہ بول یہ شان تو ہے میرے ابا جی جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہے خیر بریہ یعنی یہ آپ کی تواضع ہے. ذرا شک نہیں ہے کہ آپ سارے رسولوں سے اعلیٰ ہیں. چلیے. حدثنا ابو بكر بن حدثنا ابن ادريس قال حدثنا ابو الفلين مولى بن عمر بن حريث قال سمعت انسا يقول قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني محمد بن مسنى حدثنا عبد الرحمن بن سفيان المختار قال سمعت انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن زيد حدثنا مغيرة يعني عبد الرحمن بن الحزامي عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ کیا جب کہ وہ 80 برس کے تھے. 80 سال کی عمر تھی. پہلے ختنے نہیں ہوتے ہوں گے. اللہ کا حکم ہے ابراہیم میرا حکم ہے اپنا ختنہ کر دو. تو انہوں نے ختنہ کیا اپنا 80 سال کی عمر میں بالقدوم میں. ایک دو قدوم جگہ ہے قدوم جگہ میں ایک معنی ہے قدوم کا یہ خاص ایک آلہ ہوتا ہے کاٹنے کا. قدوم کے ذریعے یہ ترخان لوہار نا ان کے پاس ترخان ہی کہہ لو تو لکڑی کاٹتے ہیں نا تو اس کو ہوتا ہے کہ اللہ سب سے کہتے قدوم تیس ایسا ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے تیسے سے اپنا ختنام کر لیا جب کہ 80 سال کے تھے. یہ کہیں آتا ہے 100 سال کے بھی
تو یہ راویوں کا کوئی اختلاف نہیں زیادہ، یہ نہیں کسی نے 100 سال بول دیا ہے، کسی نے 80 بول دیا ہے، ان بڑی عمر کے تھے، اللہ کا حکم آیا تو انہیں ختنہ کر لیا اپنا۔ چلیے یہ ختنہ یہ اب سنت بن گئی ہے ختنہ۔ جناب ابراہیم کے بعد سب لوگ اب ختنہ کراتے، جتنے میں یہ لوگ مسلمان اللہ کے نبی، آپ کی امت، عیسائی بھی ختنہ کراتے، نہیں یہ نہیں کراتے، یہ بھی شادی کراتے۔ چلیے حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بشك من إبراهيم قال ربي أرني كيف يحيي الموتى قال أو تؤمن أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن ابی قلبي۔ ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ابراہیم سے بڑھ کر شک کرنے کے لائق ہیں۔ وہ آیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے دکھا کہ تو مردے زندہ کس طرح کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم ابھی یقین نہیں آیا، ابھی شک ہے نہ، یا اللہ شک نہیں ہے، اطمینان قلب کے بعد سوال کیا ہے۔ تو آپ فرما رہے کہ ابراہیم کو شک نہیں تھا کہ اللہ زندہ کیسے کرتا ہی نہیں، تو فرمایا ہم زیادہ حقدار شک کریں، یہ آپ کی عاجزی ہے، ہم ابراہیم سے بڑھ کر شک کے حقدار ہیں۔ وہ کہاں شک کرتے، میرے ابا جی تھے، ہم زیادہ حقدار شک کرنے کے ابراہیم سے، اپنے باپ کس طرح صفائی اور فضیل بیان کر رہے ہیں، حالانکہ شان آپ کی بہت بڑی ہے۔ جب کہا رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے رب میرے دکھا مجھ کو تو مردے زندہ کس طرح کرتا ہے، میں وہ منظر دیکھوں۔ وعلی ولم تؤمن، ابراہیم آپ کو یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ فرمایا بلا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، تک دل میرا مطمئن ہو جائے، میں دیکھوں۔ وہ بڑا فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے سننا۔ ترا دیدہ و یوسف را شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، ایک ہوتا دیکھنا، ہوتا سننا۔ وہ شاید کہتا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، کہ یوسف کو میں نے سنا کہ بڑے حسین ہوا کرتے تھے، ہے تو ایسی بات نا، لیکن سنی بات دیکھی بات برابر نہیں ہوتی۔ یہ تب کہ اللہ میں دیکھ لوں کہ تو زندہ کس طرح کرتا ہے۔ ترا دیدہ و یوسف را شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، دیکھنی بات اور ہوتی ہے۔ اچھا وَيَرْحَمُ، یہ تو بات ہی ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَيَرْحَمُ اللَّهُ لوط، يَرْحَمُ اللَّهُ لوطًا، اللہ کی رحمت ہو لوط علیہ السلام پر، اللہ کے نبی ہوئے، ابراہیم کے بھانجے تھے، اللہ کا رحمت ہو اللہ کی لوط علیہ السلام پر۔ لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، وہ مضبوط ستون، مضبوط قبیلے یا کنبے کی طرف جگہ پکڑتے تھے، ان کے پاس مضبوط سہارا تھا، مضبوط قبیلہ تھا، مضبوط ستون تھا۔ اچھا مطلب یہ ہے کہ جب نا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے نا، تو وہ فرشتے کئی آئے، لڑکے جوان بن کر آئے کہ قوم لوط نے گھیر لیا، انہیں گندی عادت تھی نا وہ غلط کام کرنے کی، تو کہا ہے لوط یہ لڑکے باہر نکال، لڑکے باہر نکال۔ انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ میری قوم، یہ میرے مہمان ہیں، کہ ان کی بےزتی مجھ سے ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے بہت تنگ کیا، تو کہا کاش کہ آج میری قوم ہوتی کہ میرے مہمانوں کی حفاظت کرتی۔ اکیلے تھے نا، وہ باہر سے آئے تھے، یہ واحد نبی تھے جو باہر سے گئے تھے، وگرنہ ہر قوم میں قوم کا نبی آیا۔ انہوں نے بڑے افسوس سے بات کی، کاش کہ آج میرا کوئی بھائی ہوتا، کوئی میرا قبیلہ ہوتا تو میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کرتا۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، سمجھے مہمان ہیں۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اے لوط گھبرائیے نا، ہم تو رب کے رسول قاصدہ ہے بن کر آئے ہیں، تو ہم اس قوم پر عذاب لے آئے ہیں، آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں، دیکھنا بھی کیا بنتا ہے اس قوم کا۔ پھر جناب جبریل ہے نا، وہ 9 گاؤں تھے، بڑے بڑے گاؤں 9، ان کو اپنے ایک 600 پر جبریل کے 600 پر، ایک پر وہ 9 گاؤں اٹھا رہی ہے نیچے سے کھیل کر، تمام چکلی سمیت کوٹھیاں مکان جو کچھ اٹھا کر آسمان پر لے گئے، پھر وہاں سے الٹا دی، سنو غور سے، تو وہاں سے وہ نا بستیاں اونھی کر دی، الٹا دی، چھتے نیچے باقی سب اوپر ہی۔ تو جب گرے نا وہاں پر تو بہت دھماکہ ہوا، وہ زمین بالکل پھٹ گئی، نیچے پانی باہر نکلا، کالا پانی، اس کا نام ہے دریائے مردار، وہ مردار ہی۔ اب وہاں کچھ ہوتی ہی کوئی نہیں، وہاں پر نہ کاشت نہ کھیتی، گندا پانی ہے نہیں۔ تو یہ تھا، انہوں نے کہا کاش کہ میرا کوئی بھائی ہوتا، میری برادری ہوتی، اس کا نام ہے رکن، وہ قبیلہ ہوتا،
فرمایا اللہ کی رحمت و جود پر ان کے پاس رکن تھا، وہ اللہ رکن نہیں، اللہ کتنا ان کا معاون مددگار ہے، تو انہوں نے پھر بھی کیونکہ انسان ہوتا ہے کہ یار تو میرا بھائی ہوتا، میرا کوئی آسرا ہوتا، آج میری بےزتی ہو گئی۔ اچھا، تو اللہ کی رحمت و لوط علیہ السلام پر وہ جگہ پکڑتے تھے رکن شدید، مضبوط گھرانے کی طرف یا مضبوط ستون کی طرف، مضبوط قوم کی طرف، پورا اللہ ہے، اللہ سہارا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے کہہ دیا وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لَعَجَبْتُ الدَّاعِيَ، اگر میں ٹھہرتا جیل کے اندر جس قدر لمبا عرصہ ٹھہرے یوسف علیہ السلام، کہ یوسف علیہ السلام رہے جیل کے اندر، وہ 9 سال رہے ہیں کہ 8 سال رہے ہیں، رہے جیل کے اندر، تو اگر میں ٹھہرتا ان کے پاس پر گیا ہے کہ بادشاہ کا قاصد کہ یہ آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے کہ آپ باہر آ جائیں اور آ کر یہ حکومت کا فلاں منصب سنبھال لیں، تو انہوں نے فرمایا نہیں میں نہیں باہر آؤں گا، مجھ پر الزام لگا ہوا ہے، الزام بھی عورتوں کا ہے، تو جب تک الزام کی وضاحت نہیں ہوتی میں نہیں باہر آؤں گا۔ یہ ہے طریقہ ہی نہیں، اپنی آدمی صفائی پہلے پیش کرے، صفائی صاف ہو، تو باہر ہی جیل سے میں آؤں گا، میری صفائی پہلے، یعنی بلاؤ عورتوں کو۔ تو پھر بادشاہ نے وہ عورتیں بلائیں، ان سے بات چیت کی، سب نے کہا کہ حاشا وکلہ ہم جھوٹی ہیں، کہ یوسف سچے تھے، بالکل وہ صاف تھے، ان میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خود یہ عورت زلیخا وہ بھی مان گئی کہ میں نے ہی جاتی کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اسے بالکل معصوم اور بے گناہ ہیں۔ تو وہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر میرے پاس تھا نا کوئی وہ قاصد کہ جیل سے باہر آؤ تو میں باہر نکل آتا، یہ بھی آپ کی عاجزی ہے کہ جناب یوسف تو باہر ہی نہ آئے، اگر میں ہوتا وہاں پر تو میں ضرور باہر نکل آتا۔ اللہ کے نبی کس طرح یہ عاجزی پیش کر رہے ہیں کہ لوط حضرت یوسف نے کس قدر استقلال کا مظاہرہ کیا، باہر نہیں آئے۔ اگر میں ٹھہرتا جیل میں اس قدر لمبائی جو ٹھہرے یوسف اللہ لا جب تو دائی ہے تو میں دائی کی بات قبول کر کے باہر نکل آتا۔ یہ تعریف ہو گئی یوسف علیہ السلام کی، بڑے وہ استقامت والے تھے، جب تک صفائی پیش نہیں ہوئی باہر نہیں آئے۔ بڑی حدثنا ان شاء الله عبد الرب بن محمد بن اسماعيل حدثنا جويرية وعن مالك عن الزهري ان سعيد بن مسيب عن ابا عبيد اخبراه عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري حدثنا زهير بن حرب حدثنا شعبة حدثنا برقاء عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله للوط انه ابى الى ركن شديد۔ اللہ کی رحم، اللہ بخشے، اللہ کی بخشش ہو لوط علیہ السلام کے لیے۔ انہوں نے جگہ لی پکڑی ہوئی تھی مضبوط رکن کی طرف، مضبوط قبیلے کی طرف، مضبوط سہارے کی طرف۔ رکن تھے ستون، سہارا، اللہ سہارا تھا، اس سے بڑا سہارا کون سا؟ چلیے۔ حدثنا ابو طاہر اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني جرير بن حازم عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم السلام۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولے کبھی بھی، نبی کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا، تو انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں کبھی بولا الا ثلاث کلمات، سوائے 3 جھوٹوں کے۔ ساری عمر میں کوئی 3 جھوٹ بولے یہ بھی اس کی فضیلت ہوتی ہے، تو انہوں نے 3 جھوٹ بولے، وہ بھی جھوٹ کوئی نہیں، غور کریں ہم، تو 3 جھوٹ بولے ہیں۔ سنتین فی ذات اللہ، 2 جھوٹ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے ہے۔ کون کون سے؟ یہ قولہ انی سقیم، ایک تو یہ کہ لوگوں نے کہا ابراہیم آئیے چلیے میلے پر، بار میلہ ہے وہاں خوشیاں کریں، تو فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ دیکھا ستاروں کو اوپر دیکھا، کہا میں بیمار ہوں، وہ سمجھ گئے کہ ستاروں کو مانتا ہے جس طرح ہم مانتے ہیں، چلو چھوڑتے ہیں، تو کہا میں بیمار ہوں۔ بیمار تھے نہیں وہ، ہاں بیمار تھے ذہنی طور پر کہ تمہارے اس کام کی بنا پر میں پریشان ہوں، یہ بیمار ہے، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بظاہر تو جھوٹ ہی ہے نا، کہ حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے، یہ اللہ کی توحید کے لیے یہ جھوٹ بولا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں۔ دوسرا قول بل فعلہ کبیرہم ھذا، لوگوں نے کہا ابراہیم یہ ہمارے بت توڑے پڑے ہیں، یہ تو نے توڑے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان کے بڑے نے کیا ہوگا، ان سے کچھ لوگ بولتے ہیں، کلہاڑا بھی اس کے پاس بڑے کے پاس ہے، تو یہ ان کو سمجھانے کے بعد سے بات کی ہے کہ جس کے پاس کلہاڑا ہے، اسلحہ ہے، وہی ہوگا کرنے والا، ان سے پوچھو یہ نہیں۔
یہ جھوٹ بولا ہے ان کو سمجھانے کے لیے، دین کے لیے۔ دو کا جھوٹ، وہ واحدۃ فی شان سارہ تھا، اور ایک جھوٹ بولا ہے حضرت سارہ کے بارے میں، ان کے حال کے بارے میں، بیوی تھی سارہ، ان کے بارے میں کیا؟ فَإِنَّهُ قَادِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ، وہ ایک جبار، مصر کا بادشاہ تھا نا، وہ مصر کا بادشاہ، تو رکیون تھا نام اس کا، رکیون، تو وہ جبار کی زمین میں آئے، مصر میں آئے، رکیون بادشاہ، رکیون۔ آپ کے ساتھ سارہ بھائی سارہ تھی، آپ کی بیوی تھی، یہ عراق سے چلے تھے، براستہ مصر شام جا رہے تھے۔ وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ، جناب سارہ لوگوں میں زیادہ حسن والی تھی۔ نبی کی بیوی وہ حسن والی ہوتی ہے، ایمانی حسن ہے، جسمانی حسن ہے، سارے حسن ہیں، شرافت والے ہیں جی، ایمان والے، اور جو ہے نا بڑی نیکی والے حسن ہوتا ہے۔ تو فقال لها ان هذا الجبار یعلم انک امراتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سارہ اگر یہ بادشاہ جبار کو معلوم ہو گیا کہ تو میری بیوی ہے، اس کو معلوم ہو گیا نا اس بادشاہ کو کہ تو میری بیوی ہے، تو یغلبنی علیک، مجھ پر غالب آئے گا تیرے بارے میں، تجھ کو چھین لے گا مجھ سے۔ اس کا قانون تھا کہ جو آدمی باہر سے آئے اگر ساتھ بیوی ہو تو چھین لاؤ، اگر اس کی بہن ہو یا بیٹیوں کی اور ہو یا ماں ہو تو پھر اس کو گرفتار کر لو، تو بندے کو نہ مارو نہ، کہ ساتھ بیوی ہو تو اس کے خاوند کو مار دو، کہ اس کی عورت میرے بل ہے، کیسا غلط قانون ہے، عجیب بات ہے۔ جو باہر سے مسافر آئے اس کی عورت چھین کر میرے بل ہے۔ اگر یہ جان گیا کہ تو میری بیوی ہے تو یغلبنی علیک، مجھ پر غالب آ جائے گا تیرے پکڑنے کے لیے۔ فَإِنْ سَأَلَكَ، اگر تجھ سے پوچھے نا بادشاہ کوئی اور ان کا، فَأَخْبِرْنِي، اسے خبر دے دینا، أَنَّكِ أُخْتِي، کہ تو میری بہن لگتی ہے، کہنا یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں۔ اور جھوٹ ہے کہ نہیں، یہ بچاؤ کے لیے، کہ ویسے مسلمان مومن آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، سارے مسلمان مرد عورتیں کیا آپس میں بہن بھائی ہیں، یہ بیوی بہن ہی ہوتی ہے خاوند کی ایمانی طور پر، ویسے نہیں۔ اچھا، تو اگر تجھے وہ پوچھے فاخبری ہے، اسے خبر دینا، انا کی اختی، تو میری بہن لگتی ہے، فینا کی اختی، تو میری بہن ہے، فی الاسلام، اسلام کے لحاظ سے، فینی لا عالم فی الارض مسلمان غیری وغیرہ کے غیرہ کے، میں نہیں جانتا کوئی زمین پر کوئی مسلمان ہوگا سوائے میرے سوائے تیرے، ہم دو ہی ہیں مسلمان، کہ اسلامی طور پر ہم بہن بھائی ہیں۔ فلما داخل ارضہ، جب داخل ہو اس کے علاقے زمین میں، راہ بعض اہل جبار، اس کو دیکھ لیا اس سرکش بادشاہ کے بعض پرندوں نے، اہل مانا وہ دے قریبی، یعنی پولیس ہوے گی، فوج ہوے گی، عطا ہو تو آئے اس کے پاس، وقال له لقد، آئے حاکم کے پاس، وہ رکیون کے پاس، لقد قادم ارضا کا امراتن، تیری زمین میں ایک عورت آئی ہے باہر سے، لا ينبغي لها ان تكون الا لك، وہ عورت لائق نہیں ہے کسی کی ہو سوائے تیرے، وہ تیرے لائق بھی ہے، اے بادشاہ وہ تو عورت تیرے کو بھاگ دی گئی، کسی اور کو نہ ہو، تو وہ عورت تھی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ فارسل الیہا، اس نے پیغام بھیجا طرف اس کی، فوتیا بہا، اس کو لایا گیا، سارا کو پکڑ لیا بھائی سارا، کام آئی ابراہیم ہو، وہ نے گل کی ہونی لیکن پکڑ لیا، تو بھائی سارا اس بادشاہ کے پاس پہنچا دیتی گئی، کہ جناب ابراہیم نے انہوں نے گرفتار کر لیا، کیچ بات، تو کھڑے ہوئے ابراہیم صاحب علیہ الصلوۃ نماز کے لیے، اب اور جگہ نہیں ہے، اب اللہ سے ہی دعا بد مانگنی ہے، نماز شروع کر دی کہ یا اللہ یہ میرا حرم ہے، میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اللہ تو یہ سنبھالنے والا، بچانے والا۔ تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، فلما داخلت علیہ، جب اس پر وہ داخل ہوئی، سارا اس کے بعد گئی، لم یتمالک ان باسا یدہ الیہ، اس نے کنٹرول نہ کی اپنے آپ پر، بادشاہ نے اپنا ہاتھ پھیلایا طرف اس کی، لگا پکڑنے بھائی سارا کو، فقبض یدہ قبضۃ شدیدہ، اس کا ہاتھ پکڑا گیا سخت پکڑنا، وہ دی مٹھی نہ اتنے کٹھی ہو گئی، ہاتھ ہے نا ان تک، وہ ہاتھ ہوتے اکڑ گیا، یہ دی ساڑی، یہی بھی کام ہوا ہونا، ایک ہے تنزیہ زمین میں وہ بھی آتا ہے، دونوں کام ہوئے ہوں گے، تو اس کا جو ہاتھ ہے پکڑنے والا، وہ ہاتھ وہاں کٹھا ہو سکڑ گیا، انگلیاں کھلتی نہیں ہیں، کس طرح پکڑے وہ، تو اس کا ہاتھ وہاں پر جو ہے سکڑ گیا، کٹھا ہو گیا، فقال لها، تو کہا مائی سراست نے، ادعی اللہ ان یطلق یدی، کہ دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ میرا ہاتھ کھول دے، ہاتھ چھوڑ دے،
دعا کر، تو نیک عورت ہے دعا کر، ولا ضرورت تجھ کو میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ففاؤ نے یہ کام کیا، دعا کر دی، مسلمان سادہ ہوتے ہیں نا، مومن سادہ ہوتے ہیں، چلو دعا کر دی۔ فعادا پھر وہ لوٹا، دوبارہ پھر وہ لوٹا کہ پکڑوں اس کو، فقبضت اشد من القبضۃ الاولیٰ، وہ اس کا ہاتھ سکیڑا گیا زیادہ سخت پہلے سکڑنے سے، اب اس کا ہاتھ اور سخت اکڑ گیا، اس طرح فالج پڑتا ہے بالکل بے جان ہو گیا۔ فقال اللہ، اس نے پھر کہا ان کو مثل اس کی جو کہا اس نے، فال اس نے پھر دعا کر دی، فعادا پھر وہ لوٹا تیسری مرتبہ، فقبضت اشد من القبضتین الاولیین، اس کا ہاتھ سکیڑا گیا بہت سخت پہلے دو سکڑنے سے، اب اس کا ہاتھ بہت ہی سکڑ گیا، بڑا فالج پڑ گیا۔ فقال اس نے کہا ادعی اللہ یطلق یدی، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرا ہاتھ کھول دے، چھوڑ دے۔ فلکے کلا، اللہ تیری ضامن ہے، انہیں کہا اللہ ضامن، اللہ گواہ ہے تیری، اللہ گواہ ہے، اللہ ضرور کے تجھ کو میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ففال سے یہ کام کر دیا، دعا کر دی، وہ اتلے کا تو یہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیا گیا۔ وَتَعَلَّذِي جَاءَ بِهَا، اس نے بلایا وہ آدمی جو مائی صاحبہ کو لے کر آیا تھا، وہ سپاہی یا فوجی، انہوں بلایا اس کو جو اس کو لے کر آیا تھا۔ فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنسَانٍ، او میرے سپاہی تو میرے پاس کوئی شیطان کو جن لے کر، شیطان جن، تو جن نہیں لایا میرے پاس، تو میں انسان ہی لے کر آیا، یہ کوئی انسان ہے، یہ تو کوئی جن ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، تو تو بڑی غلطی کی تھی، یہ تو میں نے اپنی فکر پہ گئی۔ فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي، ان کو جانے دے، نکال دے میری زمین سے، ان کو جانے دے، ہمیں نقصان ہوگا، یہ جن ہے۔ وَآتِيَهَا حاجرہ، اس کو دے دے حاجرہ، کہتے ہیں یہاں تو ہے حاجرہ لونڈی تھی، ایسے لفظ جو ہے نا یہ بولتے ہیں لونڈی کا، اس بات بیٹی پر ہی بول دیتے ہیں، بیٹی پر۔ تورات انجیل میں لکھا ہوا اس کی بیٹی تھی، رقیون کی بیٹی تھی حاجرہ، اور وہاں یہ مولانا سلیمان منصور پوری نا، انہوں نے کتاب لکھی رحمۃ للعالمین، انہوں نے لکھا وہاں پر حوالہ دیا تورات انجیل کا کہ رقیون نے کہا تھا کہ میں نے بڑی غلطی کی ہے، تو میں اب اس غلطی کا جو ہے نا کفارہ یوں ادا کرتا ہوں کہ میری بیٹی ہے نا حاجرہ، میں اس کو دے رہا ہوں بطور خادمہ کے، میری لڑکی اس کے پاس بطور خادمہ لونڈی بن کر ہے، یہ مجھے پسندیدہ تر ہے اس بات سے کہ یہ کسی بادشاہ کی بیوی بنے، یہ ملکہ بنے نہیں، بلکہ میری بیٹی اس کی خادمہ نکرانی بن جائے۔ تو وہاں لکھا اس کی بیٹی تھی، یہ بات صحیح لگتی ہے کہ بیٹی تھی اس کی، تو اس نے کہا کہ اس کو دے دے حاجرہ میری بیٹی، یا پھر لونڈی والی بات، بدلما لونڈی کہا ہے۔ فعلا کہتے ہیں فاقبلا تمشی، بھائی سہرا آئی چلتی ہوئی پاس ابراہیم کے، وہ جیل میں تھے نا، فلما رہا ابراہیم نے دیکھا ان کو ابراہیم علیہ السلام نے آ رہی ہے، تو ان صرفا، تو آپ پھرے، فقال مہیم، اسے کہا کیا حال ہے سہرا، کیا بنا آپ کا، یہ نہیں پریشان تھے نہیں کیا بنا آپ کا، مہیم کیفا حال ہوتے کیا حال ہے، وال خیر، فرمانے کی خیر ہے، گھبرا رہا ابراہیم، خیر ہی خیر خیر ہے۔ اچھا کف اللہ الفاجر، اللہ تعالیٰ نے فاجر کے ہاتھ کو بند کر دیا، انہوں نے بڑا ٹل لایا، اللہ نے کافر کے ہاتھ کو بند کر دیا۔ واخدمہ خادمہ، اس نے خادمہ دے دیے، اپنے گناہ کی بنا پہ خادمہ دے دی، لونڈی اپنی یا بیٹی اپنی۔ وقال ابو ہریرہ فرماتے ہیں فتلک امکم یا بنی ماسمائے، او قریشی و عربیو، یہ تمہاری ماں لگتی ہے مائی حاجرہ، اے آسمان کا پانی پینے والو، ماسمائے بارش کا پانی، جو ہے نا عرب والے لوگ انہیں کہتے ہیں بنی ماسما، آسمانی پانی، آسمان سے بارش برستی ہے نا، وہ جمع کرتے ہیں پانی سے پیتے ہیں، تو مراد سارے عربی، او عربی ہو خال قریشی ہو، اے قریشی یہ تمہاری ماں حاجرہ ہے، تم اس کی اولاد میں سے ہو، تو مائی حاجرہ یہ پھر ماں ہے کن کی، حضرت اسماعیل کی، تو ان سے آگے قریش قوم شروع ہوتی ہے، تو یہ تمہاری اماں جان ہے مائی حاجرہ۔ بھائی صاحبہ وہاں دوڑی تھی نا صفا مروا پر، وہ یادگار ہے، اس طرح ہم دوڑتے وہاں پر۔ اچھا حدیث پوری ہوگی؟ ہاں جی سر، یہ باب موسیٰ آ گیا جی۔ چلو سبحان اللہ، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔